السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی اردو ٹیچر شگفتہ میں بول رہی ہوں۔ تو آج میں آپ کو یعنی 10th کلاس کو جو پڑھانے جا رہی ہوں وہ ہے نور شاہ کا افسانہ جو ہے آسمان، پھول اور لہو، جو نور شاہ نے لکھا ہے اس کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ تو نور شاہ کی پیدائش جو ہے 1936 عیسوی میں ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ آسمان کا مطلب ہے یہ تقدیر، اور پھول یعنی کہ معصوم سا بچہ، اور لہو خون خرابہ۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ نور شاہ جو ہے ڈل گیٹ کا رہنے والا تھا، تو کشمیر کا ہی رہنے والا تھا، اسی لیے اس نے جو کچھ بھی ادھر دیکھا اس نے ایک طرح سے جو کچھ بھی یہ خون خرابہ جو ہے، تو جو بھی سماج میں ہو رہا ہے، تو ایک افسانہ نگار اس کو دیکھ کر ہی جب وہ خود اس سے متاثر ہوتا ہے، جب اس پر اثر ہوتا ہے، تب بھی وہ افسانہ لکھتا ہے۔ تو اس افسانے کو پڑھ کر جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے اثر انداز ان پر ہوتا ہے، یعنی متاثر ہوتے ہیں وہ۔ تو یہاں پہ آسمان، پھول اور لہو جو ہے ایک مختصراً افسانہ ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا افسانہ کسے کہتے ہیں، یعنی شارٹ سٹوری، یعنی زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے۔ افسانہ جو ہے اس میں ایک افسانہ نگار کسی ایک واقعے کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگرچہ وہ مختصراً ہوتا ہے مگر وہی ایک واقعہ ایک انسان پر تاثر چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آسمان، پھول اور لہو جو افسانہ ہے، یہ نور شاہ پر بھی اس کا اثر ہوا تھا اس ایک واقعے کو دیکھ کر۔ تو اس حساب سے اس نے یہ واقعہ یہاں پہ اردو کتاب میں 10th کلاس میں یہ افسانہ آسمان، پھول اور لہو دیا ہے۔ یہ افسانہ روزمرہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ جو یہ افسانہ جو ہے آسمان، پھول اور لہو، اس طرح سے ایک انسان جو زندگی روزمرہ زندگی گزارتا ہے، ایک طرح سے عکاسی کرتا ہے اس کی، کہ انسان جو کچھ بھی دیکھتا ہے زندگی میں، روزمرہ زندگی میں کسی ایک واقعے کو اس طرح وہ بھول نہیں پاتا ہے، پھر وہ ایک افسانہ نگار وہ اس پر کچھ قلم کے ذریعے کاغذ پر اتارتا ہے تاکہ دوسروں تک پہنچائے۔ افسانے کا پلاٹ جو ہے اسی سماج کی عکاسی کرتا ہے جس میں افسانہ نگار خود رہتا ہے۔ میں نے یہیں پہ آپ کو کہا کہ نور شاہ جو ہے ڈل گیٹ کا ہی رہنے والا تھا، کشمیر کا ہی رہنے والا تھا، اس لحاظ سے یہ افسانہ جو ہے جو اس کی جس سماج کی وہ عکاسی کرتا ہے، یہ پلاٹ اس کا، کیونکہ خود یہ افسانہ نگار اس میں رہتا ہے، یعنی کشمیر کا ہی رہتا ہے، کشمیر کا ہی رہنے والا ہے، اس وجہ سے اس کہانی میں سچائی اور حقیقت ایک سادہ مگر دلکش تخلیقیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ یعنی اس میں سچائی ہے، حقیقت ہے۔ افسانہ بھی ایک طرح سے ناول کی طرح زندگی کی عکاسی کرتا ہے، اس میں بھی سچائی ہے، حقیقت ہے، حقیقت سے بھرپور ہے، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو اس افسانے کے ذریعے جو لوگوں تک پہنچاتا ہے ایک افسانہ نگار، اس میں مگر ہونا چاہیے سچائی اور حقیقت۔ تو اس افسانے میں بھی سچائی اور حقیقت ہے۔ اس میں جو کردار ہے، ایک لڑکا ہے، معصوم سا لڑکا، اور ایک عورت، یعنی جس کو یہ لڑکا آنٹی کہتا ہے، اور اس کی بہن جو ہوتی ہے اس کا نام خالدہ، اور اس کی ماں جو ہوتی ہے اس کا نام حلیمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ افسانہ نگار یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان مطلب یہ جو خون خرابہ ہے، فتنہ فساد جو ہے، اس سے کس طرح دوسروں پر اثر ہوتا ہے۔ ایک لڑکا جو ہے یہاں پہ وہی دکھاتا ہے افسانہ نگار، کہ ایک لڑکا جب ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے، وہاں پہ یہ عورت بھی ہوتی ہے، تو اس لڑکی کو دیکھتی ہے، دکاندار کو کہتا ہے یہ مجھے ایک گڑیا اور ایک سفید رنگ کا گلدستہ چاہیے۔ تو اس عورت کو کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو یہ، کیونکہ دکاندار کہتا ہے ان پیسوں سے، جو پیسے آپ کے پاس ہے، ان پیسوں سے نہ گڑیا خرید سکتے ہو نہ سفید رنگ کا گلدستہ۔ تو یہ عورت بھی کہتی ہے یہ پیسے بہت کم ہیں۔ لڑکا کہتا ہے کہ اس کی بہن مر چکی ہے، اس کے والد نے کہا تھا وہ آسمان پر چلی گئی ہے، اب اس کی ماں جو ہے ہاسپٹل میں ہے، زخمی پڑی ہے، تو وہ بھی
جلدی جانے والی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لڑکا کہتا ہے کہ میری ماں جو ہے اب وہ بھی جانا مطلب اس کو بھی ایک طرح سے جانا ہے آسمان کی طرف، تو یہ گلدستہ اور سفید رنگ کا گلدستہ اور گڑیا جو ہے وہ بہن کے لیے وہ اس کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے۔ اس بات سے اثر ہوتا ہے اس عورت پر، وہ اس کو کہتی ہے میرے بیگ میں پیسے ڈالو، تو یہاں پر یہ جادوئی بیگ ہے، اس میں بہت سارے پیسے آ جائیں گے۔ لڑکا وہی کرتا ہے، وہ اس کے بیگ میں پیسے ڈالتا ہے، تو وہاں یہ عورت دکاندار کو پیسے دیتی ہے تاکہ یہ لڑکا یہ گلدستہ، سفید رنگ کا گلدستہ اور یہ جو ہے گڑیا وہ اس کو دیتی ہے خرید کے، تو یہ لڑکا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ عورت یہ دیکھتی ہے اخبار پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک عورت زخمی ہوئی تھی، اپنی بیٹی کے ساتھ وہ کہیں جا رہی تھی شادی میں، لیکن گرینیڈ پھٹنے کی وجہ سے یہ بہن جو ہے اس لڑکے کی اسی وقت جان بحق ہوتی ہے اور یہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے، لیکن یہ بھی بہت زخمی ہوتی ہے۔ گرینیڈ حملے کی وجہ سے اس لڑکے کی بہن اور والدہ زخمی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے اس کی بہن اسی وقت مر جاتی ہے۔ تو ایک طرح سے اس عورت پر اثر ہوتا ہے کہ یہ خون خرابہ جو ہے کس طرح سے ایک انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، کس طرح سے یہ دکھ جو تکلیف جو دیکھتی ہے اس لڑکے کی آنکھوں میں، اس کی باتوں سے اس کو یہ دکھائی دیتا ہے، تو اس کو ایک طرح سے اپنی جگہ پر افسوس ہوتا ہے۔ تو یہی مقصد تھا نور شاہ کا کہ یہ خون خرابہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اس سے کتنی جانی جاتی ہے تو یہ وہی جانتے ہیں جن پر گزرتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ نور شاہ کا یہ ایک واقعہ جو ہے بہت اثر کرتا ہے، چاہے وہ پڑھنے والے ہیں چاہے یہاں پہ یہ عورت ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، آسمان پھول اور لہو۔ انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی، تب تک خدا حافظ۔